جس ذات نے پہننے کے لیے دیا ہے، سارا کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، تو ہم زندگی اس کے لیے نہیں گزار سکتے؟ بندہ وہاں جا کے گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو ارادہ کرنے کی وجہ سے گناہ لکھ دیا جائے گا۔ تو نے وہاں جا کے سوچا بھی غلط کیوں ہے؟ تو نے وہاں جا کے ارادہ بھی غلط کیوں کیا ہے؟ یہ جگہ بڑی اعلیٰ جگہ تھی، یہ جگہ بڑی عظیم جگہ تھی، اس جگہ پر آ کر تو سوچنا بھی جرم ہے، اس جگہ پر آ کر تو ارادہ کرنا بھی جرم ہے، وہاں پر تو ارادے پر بھی گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لوگوں میں اعلان حج کا کرنا تیرا کام ہے، تو دیکھ تو صحیح، لوگ لشکر در لشکر، لوگ جوک در جوک، کوئی پیدل آ رہا ہوگا، کوئی بائی روڈ آ رہا ہوگا، کوئی بائی ایئر آ رہا ہوگا، اے ابراہیم وہاں پہ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ مولانا سہیب احمد کے بیانات اور عید الاضحیٰ کی سیریز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحج اشهر معلومات، وقال تعالى في مقام آخر وأتم الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور جو ہی شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حج کے مہینے معلوم ہیں کا مطلب یہ ہے کہ حج کے دن، حج کے ایام، حج کے مہینے متعین ہیں۔ اور وہ کون کون سا مہینہ؟ نمبر 1 شوال کا، نمبر 2 ذوالقعدہ کا، اور نمبر 3 ذوالحجہ کے پہلے دن، شروع کے دن، شروع کا عشرہ۔ یہ حج کے ایام ہیں۔ حج اگرچہ ذوالحج کے مہینے میں ہوتا ہے، لیکن حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں شوال کے مہینے میں۔ شوال کے مہینے میں حج کے شروع ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کی نیت سے شوال کے مہینے میں احرام باندھ کے جاتا ہے تو اس کا احرام حج ہی کا احرام شمار ہوگا۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں احرام باندھتا ہے حج کا، تو یاد رکھنا یہ رمضان کے مہینے میں باندھا گیا حج کا احرام، یہ حج کا احرام شمار نہیں ہوگا۔ ہاں، شوال کے مہینے میں، یا احرام باندھے ذوالقعدہ کے مہینے میں، یا احرام باندھے ذوالحج کے مہینے میں، تو یہ والا احرام حج کا احرام شمار ہو سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں احرام باندھے حج کا شمار نہیں ہو سکتا۔ عمرے کا تو ہوگا، لیکن حج کا شمار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، جو ہی شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے بس حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے لوگو حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے۔ حج بھی کرو اللہ کے لیے، عمرہ بھی کرو اللہ کے لیے۔ گویا ہر عبادت جو بھی کرنی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے کرنی ہے۔ نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، قربانی کرنی ہے اللہ کے لیے، ذکر و اذکار کرنا ہے اللہ کے لیے، حتیٰ کہ جہاد کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے۔ ان تمام کاموں میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ آ گئی، عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل خالص ہونی چاہیے، بالکل خالص۔ تھوڑی سی بھی ملاوٹ آ گئی، ہاں بھی جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ میں جہاد اس لیے کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے بڑا بہادر آدمی ہے، دیکھو بھی ڈرتا نہیں ہے، بڑا نڈر ہے، دلیر ہے، گولیوں کے آگے کھڑا ہوا ہے، لڑ رہا ہے۔ اگر یہ مقصد ہے، یہ نیت ہے، فرمایا کل قیامت کے دن پکڑ کے سب سے پہلے اسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔
ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے اس وجہ سے کہ لوگ مجھے کہیں گے بڑا عالم ہے، لوگوں سے عالم کہلوانے کے لیے، اپنی واہ واہ کہلوانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے پکڑ کے جہنم میں اسی کو ڈالا جائے گا۔ نیت صاف نہیں ہے تیری، ہر کام میں نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے کہ لوگوں اپنے عملوں میں نیت کو ٹھیک کرو۔ نیت میں تھوڑا سا بھی کھوٹ آ جائے گا، نیت میں تھوڑا سا بھی فطور آ جائے گا، عمل سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے حکم یہی دیا، اے لوگوں قربانی کے دن آ رہے ہیں آگے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اے لوگوں یوں کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ ارے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے ہمیں زندگی دی ہے، جس ذات نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، جس ذات نے پہننے کے لیے دیا ہے، سارا کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، تو ہم زندگی اس کے لیے نہیں گزار سکتے؟ اوروں کو راضی کرنے کے لیے، اوروں کو راضی کرنے کے چکر میں آج کل تو حج عمرے یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں رہے، حج اور عمرے بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں رہے۔ ایک وقت تھا کہ اس وقت حج کرنا بڑا مشکل تھا، راستے کچے تھے، کئی مہینے گزر جاتے تھے، لیکن مسافر پکے تھے، مسافر پکے تھے۔ جب وہ حج کر کے واپسی آتے تھے تو ایسے واپس لوٹتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ توبہ کر لیتے تھے۔ یعنی اس بندے میں اتنی چینجنگ آ جاتی تھی، جو حج کر کے آتا تھا اس کی زندگی ایسی بدل جاتی تھی کہ اس کی وجہ سے ہزاروں کی زندگیاں بدل جاتی تھی۔ اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ اپنی زندگیاں بدل ڈالتے تھے۔ لیکن آج کل تو صورتحال بڑی عجیب ہے کہ حج کر کے واپسی آتے ہیں، اس کو دیکھ کر اوروں نے زندگیاں کیا بدلنی، اس کی اپنی نہیں بدلی۔ وہ جس طرح گناہوں میں ڈوبا ہوا گیا تھا واپسی بھی اسی طرح آیا ہے، اپنے آپ کو بخشوا کر نہیں آیا۔ ہر گناہ کا عذاب سزا ہو سکتا ہے آخرت میں ملے، لیکن فرمایا کہ جب وہاں پر جا کے گناہ کرے گا، وہاں پر جا کر بھی گناہوں سے باز نہ آیا، وہاں پر جا کر بھی جھوٹ بولے گا، وہاں پر جا کر بھی لوگوں سے فراڈ کرے گا، وہاں جا کر بھی ظلم و ستم کرے گا۔ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، آدمی گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ جملہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ آدمی نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ آپ نے ارادہ کیا جمعہ پڑھنے کے بعد 500 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا انشاءاللہ، پکا ارادہ تھا، ابھی کیا نہیں ہے، آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی گئی ہے کہ بندے نے نیکی کر لی ہے۔ نیکی کا ارادہ بھی کریں تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، گناہ کا ارادہ کریں تو گناہ لکھا نہیں جاتا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بندہ وہاں جا کے گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو ارادہ کرنے کی وجہ سے گناہ لکھ دیا جائے گا۔ تو نے وہاں جا کے سوچا بھی غلط کیوں ہے، تو نے وہاں جا کے ارادہ بھی غلط کیوں کیا ہے؟ یہ جگہ بڑی اعلیٰ جگہ تھی، یہ جگہ بڑی عظیم جگہ تھی، اس جگہ پر آ کر تو سوچنا بھی جرم ہے، اس جگہ پر آ کر تو ارادہ کرنا بھی جرم ہے، وہاں پر تو ارادے پر بھی گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے جس کو سب سے پہلے آدم نے بنایا، اس کے بعد اس کی تعمیر ابراہیم نے کی، اور پھر ابراہیم کے ساتھ اسماعیل نے کی۔ یہ خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے جو بہت سے نبیوں کا یہ قبلہ رہا ہے۔ خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے یہاں پہ بہت سے نبیوں نے آ کر طواف کیا ہے، بہت سے نبیوں نے آ کر یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے، یہاں پہ آ کے سٹے کیا ہے۔ خانہ کعبہ میں اللہ نے وہ چیز رکھ دی ہے کہ ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ہر شخص اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے خانہ کعبہ، جس نے نہیں دیکھا اس کا بھی دل کرتا ہے، اور جس نے دیکھ لیا ہے اس کا دل تو اور زیادہ کرتا ہے۔
ورنہ دنیا کی کوئی بھی جگہ دیکھ کر آ جائے تو دوبارہ جانے کو دل نہیں کرتا، یار اب نئی جگہ جائیں، پہلے تو دیکھی ہوئی ہے۔ یہ جگہ ہی ایسی ہے، اللہ نے اس میں ایسی صفات رکھ دی ہیں۔ وجہ یہ ہے خانہ کعبہ پر اللہ کی تجلی پڑتی ہے، اور اللہ کی تجلی کو دیکھنے سے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ بھلا اللہ کو دیکھنے سے بھی دل بھرے گا؟ نہ، اللہ کی تجلی پڑتی ہے خانہ کعبہ کے اوپر، اللہ کی تجلی پڑتی ہے حضور کے روضے کے اوپر، اللہ کی تجلی پڑتی ہے حضور کی قبر پہ اوپر۔ جس طرح خانہ کعبہ کو دیکھیں دل کرتا ہے دیکھتے ہی چلے جائے، اسی طرح حضور کے گنبد کو دیکھیں تو دل کرتا ہے دیکھتے ہی چلے جائے۔ اللہ نے کشش ایسی رکھی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، یہ کوئی دنیا کی خوبصورت ترین جگہ نہیں ہے، دیکھنے میں بظاہر قدرتی مناظر نہیں ہیں، کوئی آبشاریں نہیں گر رہی، کوئی سبزہ نہیں ہے وہاں پر، کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہے۔ چٹیل میدان تھا، وہاں پہ سنگلاخ زمین تھی، پتھروں والی زمین تھی، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر تو پانی بھی نہیں تھا اور سبزہ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر اللہ نے خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا تاکہ جو بندہ بھی وہاں پر جائے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے اس کی نیت بالکل صاف ہونی چاہیے۔ وہ انجوائے کے لیے نہ جائے، وہ سیر و تفریح کے لیے نہ جائے، وہ جائے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جائے۔ یہ حج اور عمرہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ عقل کو دخل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، کیونکہ اس وقت صرف فرشتے ہی تھے اور جنات تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ فرشتوں میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں، میں اپنا خلیفہ نائب پیدا کرنے لگا ہوں جو میرے احکامات لوگوں تک پہنچائے گا، میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ انسان پیدا کریں گے، یہ تو جھگڑے گا بھی، یہ خون بھی بہائے گا، یہ فساد بھی مچائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ چلو بھئی، فرشتوں نے یہ بات کر ڈالی، اللہ نے جواب دے دیا۔ اب ذرا دوسری طرف آئیے، جب اللہ رب العزت نے حج کرنے کا حکم دیا، عمرہ کرنے کا حکم دیا، تو پہلے حکم یہ دیا کہ سب سے پہلے تم نے اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دینے ہیں۔ تم نے قمیص شلوار پہن رکھی ہے، اس کو اتار کے 2 ان سلے کپڑے پہن لینے ہیں۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ کپڑے ہوں ذرا اچھے سلے ہوئے، بہترین درزی سے سلائی ہوئی ہو، اوپر کوٹ بھی پہنا ہوا ہو، نیچے جرابیں بھی پہنی ہوئی ہوں، شوز بھی بہترین قسم کے ہوں، پگڑی اور ٹوپی بھی اعلیٰ قسم کی ہو۔ فرمایا کہ نہیں، یہ ساری زیب و زینت کو چھوڑ دو، ان ساری چیزوں کو چھوڑو، 2 کپڑے انسلے پہننے ہیں، کپڑے بھی اسی طرح کے ہوں جس طرح تمہارا کفن کا لباس ہوتا ہے، انسلے کپڑے، ایک نیچے باندھ لیا ایک اوپر باندھ لیا۔ اور اس کے بعد جب یہ کام کر لیا تو اب ناخن بھی نہیں کاٹنے، احرام باندھ لیا تو اب بال بھی نہیں کاٹنے، احرام باندھ لیا اب خوشبو بھی نہیں لگانی، یعنی زیب و زینت کی جتنی چیزیں تھیں، بناؤ سنگھار کی جتنی چیزیں تھیں، یہ ساری چیزیں استعمال کرنے پر پابندی لگ گئی۔ اب بندہ جاتا ہے 2 انسلی چادریں پہن کر، احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب تو جائے تو جاتے ہوئے تو نے لبیک اللہم لبیک کہنا ہے۔ یہ عجیب ترانہ ہے، یہ عجیب نغمہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہم لبیک اللہم لبیک اتنا کہتے تھے، اتنا کہتے تھے کہ ہمارے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک کا مطلب کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، حضرت ابراہیم کہنے لگے اللہ گھر تو بن گیا ہے، یہاں انسان نظر نہیں آ رہے، یہاں پر طواف کرنے کے لیے آئے گا کون؟ انسان کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ میرے رب نے کہا
ابراہیم یہ مکان بنانا تیرا کام ہے، مکان بنانے کے بعد لوگوں میں حج کا اعلان کرنا تیرا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تو لوگوں میں حج کا اعلان تو کرنا، یَأْتُوکَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، اے ابراہیم یہ لوگوں میں اعلان حج کا کرنا تیرا کام ہے، تو دیکھ تو صحیح لوگ لشکر در لشکر، لوگ جوک در جوک، کوئی پیدل آ رہا ہوگا، کوئی بائی روڈ آ رہا ہوگا، کوئی بائی ایئر آ رہا ہوگا، اے ابراہیم وہاں پہ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم نے حج کا اعلان کیا۔ جب ابراہیم نے حج کا اعلان کیا، اب وہاں پر ابراہیم کی آواز کتنی دور جا سکتی تھی؟ مکہ مکرمہ میں ایک بندہ کھڑا ہو کے آواز دے، بغیر سپیکر کے، بغیر فون کے، کسی بھی چیز کا ذریعہ نہیں تھا۔ اب بندہ اعلان کرے تو کتنی دور تک آواز جاتی ہے؟ تھوڑی دور تک جائے گی۔ اب لیکن وہاں پہ نظام اور ہے، آواز ابراہیم نے لگائی ہے، میرے رب نے آواز سب تک، پوری دنیا تک پہنچائی ہے، حتیٰ کہ جو جو دنیا میں نہیں آئے تھے ان تک بھی پہنچی ہے۔ بلال صاحب وہ آواز آپ تک بھی پہنچی ہے، جس نے ابھی دنیا میں آنا تھا آیا نہیں، آواز اس تک بھی پہنچی ہے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، جس نے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا، اللہ اس کو دنیا میں جب وہ آ جاتا ہے اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو رب کے گھر میں چلا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ جو 2 مرتبہ گیا اس کا مطلب اس نے 2 مرتبہ لبیک کہا تھا۔ جو 3 مرتبہ گیا اس کا مطلب اس نے 3 مرتبہ لبیک کہا تھا۔ یہ بڑا عجیب ترانہ ہے، بڑا عجیب نغمہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک کا مطلب یہ ہے، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تیرے پیغمبر نے، تیرے نبی ابراہیم نے آواز دی تھی، ہم تیرے گھر میں حاضری کے لیے آ چکے ہیں۔ فرمایا کہ 4 جملے ایسے ہیں کہ جس بستی میں وہ جملے بولے جائیں وہاں پر بستی پر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ 4 جملے ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ جملے بولے جائیں وہاں پر سے اللہ کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہاں پر رب کا عذاب نہیں آتا۔ پہلا جملہ ہے، جب مسجد میں اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز جہاں جہاں جاتی ہے، جس بستی تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں پر میرے رب کا عذاب نہیں آتا۔ جہاں جہاں اذان کی آواز جائے گی وہاں پر میرے رب کا عذاب نہیں آئے گا۔ میرے دوستو یہ مسجدیں رب کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ ان مسجدوں میں اذان دینے والے مؤذن یہ رب کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ اس لیے مسجدوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، مسجدوں میں ہونے والی اذان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے۔ اور دوسرا جملہ کہ جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے بستی پر سے عذاب کو روک دیا جاتا ہے، کہ جب ایک مرد مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کافروں کے مقابلے میں لڑتا ہے، کافر سامنے ہیں، بالکل جنگ ہو رہی ہے، اور یہ جوش اور جذبے میں آ کر یہ اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ جب یہ نعرہ تکبیر کہتا ہے اس کے جواب میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ فرمایا جہاں جہاں اللہ اکبر کی آواز پہنچتی ہے وہاں پر سے رب کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ تیسرا جملہ فرمایا کہ جس بستی میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے والے، ناظرہ پڑھنے والے، نورانی قیادہ پڑھنے والے، آج ہم ان کو بھی کمتر سمجھتے ہیں، آج ہم ان کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔ ہم کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اور وہاں سے لینے والی ڈگریوں کو بڑا اللہ سمجھتے ہیں، حالانکہ عذاب ان سے نہیں رکتا۔ دنیا کے کام چلتے ہوں گے اس سے، لیکن اس سے آخرت کا کام نہیں چلے گا۔ ہاں آخرت کا کام چلے گا ان بچوں کی بسم اللہ سے، یہ آخرت کا کام چلے گا ان بچوں کی الف با تا سا پڑھنے سے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جس بستی پہ یہ بچے پڑھتے ہوں گے اس کی وجہ سے میرے رب کا عذاب ٹل جائے گا۔ اور چوتھا جملہ فرمایا کہ وہ یہی جملہ ہے جب یہ اللہ کا عاشق یہ 2 احرام کی چادریں باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے، جب یہ رب کے گھر میں پہنچتا ہے، راستے میں جہاں جہاں لبیک اللہم لبیک کی آواز پڑے گی وہاں پر سے میرے رب کا عذاب ٹل جائے گا۔
اندازہ لگاؤ یہ جملے ایسے پاورفل جملے ہیں جو رب کے عذاب کو بھی روک لیتے ہیں. یہ چلے گئے عاشقوں والی عبادت کرنے والے. جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. جو عاشق ہوتا ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے معشوق پہ مر مٹتا ہے. عاشق کسی اور کو نہیں دیکھتا. ایک مرتبہ مجنو نماز پڑھ رہا تھا، وہ لیلا مجنو والا مجنو، یہ صحابہ کے زمانے کا ہے. ایک مرتبہ مجنو نماز پڑھ رہا تھا نا، ایک مرتبہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھتے پڑھتے اس کے آگے سے مجنو گزرا. نماز پڑھنے والے نے نماز کے بعد کہا کہ بھائی تجھے پتہ نہیں چلتا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میرے آگے سے گزر گیا. پتہ مجنو نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں لیلا کے عشق میں پاگل ہوا پڑا ہوں، مجھے نہیں پتا چلا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، مجھے نہیں پتا چلا، معذرت، میں لیلا کے عشق میں پاگل ہوا پڑا ہوں، میں تیرے آگے سے گزر گیا، مجھے پتا نہیں چلا. لیکن تعجب تو تجھ پر ہے کہ تیرے دل میں اتنا بھی رب کا عشق نہیں کہ میں تیرے آگے سے گزرا تجھے پتا کیسے چل گیا؟ تو رب کے عشق میں ڈوب کر نماز کیوں نہیں پڑھ رہا تھا؟ میں لیلا کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا چلا تو نماز پڑھ رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ تو رب کے عشق میں ڈوبا ہوا نہیں تھا کہ تجھے پتا چل گیا میں تیرے آگے سے گزرا ہوں. یہ ایسی عاشقانہ عبادت ہے کہ جب بندہ احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے محلے والوں کو چھوڑا، یاروں دوستوں کو چھوڑا، اپنے ملک والوں کو چھوڑا، 40 دن کے لیے چلا گیا. کچھ نہیں پتا، اب تو پھر بھی رابطہ ہوتا ہے، پہلے تو رابطہ بھی نہیں ہوتا تھا. کچھ نہیں پتا واپسی بھی آنا کہ نہیں آنا. کسی کا مہینے بعد خط آیا ہے، کسی کا 2 مہینے بعد خط آیا ہے. یہ پروانے کی طرح، یہ دیوانے کی طرح، یہ عاشقوں کی طرح یہ رب کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے. میدان عرفات میں پہنچتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بندہ حاضری نہ دے تو حج ہوتا ہی نہیں ہے. میدان عرفات یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر بندہ پہنچے نا بندے کا حج نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اگر بیمار بھی ہو ایمبولنس میں ڈال کے وہاں پہ لایا جائے گا، حالت سیریس بھی ہو، کرنے گیا ہوا ہے حج، یہ سعودیہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اپنی ذمہ داری پہ ایمبولنس میں ڈال کر، اور چھوٹا سا ہاسپٹل ہر ایمبولنس کے اندر بنایا ہوتا ہے، وہ وہاں پر لاتے ہیں میدان عرفات میں تاکہ بندے کا حج ادا ہو جائے. جب بندہ وہاں پہنچتا ہے، بال بکھرے ہوئے، بالوں میں گرد و غبار ہے، پسینے کی وجہ سے جسم شرابور ہے، خوشبو بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، سر پہ سایہ بھی نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے. اب وہاں پہ جا کے رب سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. ذرا پیچھے جا کے 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، میرے پیغمبر کا منظر تو دیکھو کہ میدان عرفات میں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کی گرمی کو برداشت کر رہے ہیں، اونٹنی پہ بیٹھے ہیں. جانور کے جسم کی اپنی بھی گرمی ہے. حضور اونٹنی پہ بیٹھ کے 4 گھنٹے تک رو رو کے امت کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں. آج تو ہم ہاتھ اٹھائیں 5 منٹ کے لیے اپنے لیے دعا مانگے تو ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں. ارے وہ کائنات کا سردار جو میدان عرفات میں امت کے لیے 4 گھنٹے تک دعائیں مانگتا، کیا عجیب منظر تھا. جب یہ منظر ہوتا ہے کہ ہر طرف سفید لباس میں، ہر طرف بکھرے ہوئے بال، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا. یہ رب کی محبت میں ڈوب کر آیا ہے. جو بھی آیا رب کی محبت میں آیا ہے. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کو جنہوں نے گھر بار بھی چھوڑا، جنہوں نے بیوی بچے چھوڑے ہیں، جنہوں نے اپنا مکان چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا، یہ میری محبت میں آئے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے لباس بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ انہوں نے پاؤں ڈھانکنے والی جوتی بھی چھوڑ دی، انہوں نے سر بھی ننگا کر دیا. اے میرے فرشتوں اگر تم عبادت کرتے ہو یہ کمال نہیں ہے، کمال ان کا ہے کہ ان کی خواہشات بھی تھی، ان کے جذبات بھی تھے، یہ گناہ کرنا چاہتے، گناہ کر سکتے تھے، پھر بھی گناہ نہیں کیا. اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ. اے فرشتوں میں نے پہلے کہا تھا میں نے انسان کو پیدا کیا، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں میں نے کیوں پیدا کیا. تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا.
یہ حج معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ بس آخری جملہ کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا کہ جو حج کر کے واپسی آتا ہے، جب واپسی آتا ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے گویا ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہے، ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے دھلا ہوا ہے، گناہوں سے پاک ہے، اسی طرح جو وہاں سے ہو کر آتا ہے، اللہ نے یہ خانہ کعبہ میں ایسا سسٹم رکھا ہے، جس طرح واشنگ مشین میں چکا گھومتا ہے، یوں کپڑے گھومتے ہیں، اور جب گھومنے کے بعد باہر نکالنے تو کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا جب طواف ہوتا ہے، ذرا اوپر جا کے منظر دیکھو، یوں لگتا ہے مشین کا چکا گھوم رہا ہے، اندر لوگوں کی دھلائی ہو رہی ہے، لوگوں کے گناہ صاف ہو رہے ہیں، لوگ گناہوں سے پاک ہو رہے ہیں۔ جب یہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کپڑے مشین سے باہر نکال دیے، پاک کر دیے گئے ہیں، یہ لوگ بھی پاک کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا جب یہ وہاں سے واپسی آتا ہے، یوں ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر بات کہنے لگا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوتا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی نہیں ہوتی، لیکن جب حاجی حج کر کے واپسی آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ تو نہیں ہوتے لیکن نیکیوں کا ڈھیر لے کے آتا ہے۔ کتنا افضل یہ حاجی ہے، کتنا مقام اور مرتبے والا یہ حاجی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جب بندے پر حج فرض ہو جائے، جب بندے پر حج فرض ہو جائے اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے، میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں اس کی، یہودیوں کی مرے یا عیسائیوں کی مرے، چھوڑی بات نہیں ہے۔ وہ پیغمبر جو یہودیوں کو کلمہ پڑھانے والا، جو عیسائیوں کو کلمہ پڑھانے والا، ہر ایک کے ایمان کی فکر کرنے والا، وہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہودیوں کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کہ جب اس پہ حج فرض ہو گیا تو حج کیوں نہیں کرتا؟ حج فرض کس پہ ہوتا ہے؟ جس آدمی کے پاس آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہائش کا خرچہ جس بندے کے پاس موجود ہو تو بس سمجھو اس پہ حج فرض ہو چکا ہے۔ آنے جانے کا خرچہ، پیچھے گھر والوں کو دینے کے لیے خرچہ، اس آدمی پہ حج فرض ہو چکا ہے۔ عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے؟ آنے جانے کا خرچہ اور اپنے ساتھ کسی محرم کا بھی خرچہ، اگر عورت کے پاس اتنا ہے تو اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب حج فرض ہو جائے، بہت سے لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ حج نہیں کریں گے۔ ارے میرے دوستو، زندگی کا کیا پتا، اس گھر کی زیارت ہی کر لیں۔ اچھا، دو کام ایسے ہیں، یاد رکھنا، دو کام ایسے ہیں، ان دو کاموں پہ ہوتا تو ہے خرچہ، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جب یہ دو کام کر لیں گے اس سے مال اور زیادہ بڑھے گا۔ نمبر ایک، نکاح کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ شادی سے پہلے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے، شادی کے بعد آپ غور کرنا اس کے پاس پیسے بڑھ گئے ہیں۔ شادی سے پہلے میری ایک جیب ہوا کرتی تھی، شادی کے بعد میری دو جیبیں ہو گئی، ٹھیک ہے، دیکھ لو مال بڑھ گیا، اب مال سنبھالنا پڑتا ہے۔ شادی سے پہلے ایک ہوتی تھی، تھوڑے سے پیسے ہوتے تھے، شادی کے بعد بڑے پیسے ہو گئے، اب تو جیبیں بھی دو ہو گئی ہیں، اب تو جیب میں پرس بھی ہوتا ہے، پیسے سنبھالنے پڑتے ہیں۔ تو ایک شادی سے مال بڑھتا ہے، اور دوسرا اللہ کے گھر کا دیدار، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ بس اللہ سے دعا سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔